آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے۔ مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں، ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں۔ ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں۔ ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلے گئے۔ اس میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے، میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چڑھا، میں کہ ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام، شیو کرا کے حلال، لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتا، پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دی، شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی، ان ماشاءاللہ پکی داڑھی۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں۔ میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر، اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک سارا سرگودا باغ ہے، ان کے ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں، کنو ہے، سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، ایک دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکر نہ جاؤ، کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، اے نہ کرو۔ لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہو، چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کا تو بڑا آنر ہے بھائی، چناب کلب دا ممبر بن گئے، تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرواؤں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصل آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتا۔ تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو، بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے۔ تو عمر کہنے کہ نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے، سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ۔ ان کو واپس لائے، ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا، جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا، اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشک سونے کا، وہ حساب سب لا کے ویکھو کتنے اربع روپے جنہاں زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی۔ تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے، تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان، میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے آپ وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو انہوں جنید بغدادی بھی واز کریں تو سکھا کھڑا ہے، گال ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی، میں صاحب کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، وہ گیا ہے اور بھول گئے۔ 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے، کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آجا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے۔ تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی ہیں، ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے، اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کریں گے لوگ، کریں گے، یہ میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن اگر نیچرل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں۔ پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا، تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی ہوئی، ایڈی ساری کوئی میرا ہے 54-58 لوگ، میں کہ رشید اے تالا کیڑے کم دا، آندہ اس شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ دی نیت نہ خراب ہو جاوے، چور تا وڈا بھی تروڑ لینے تو چھوٹا بھی تروڑ لینے، اس شریف بندے واسطے لایا میں وہ دی نیت نہ خراب ہو جاوے۔
تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھار چاہے اسلامی بینک کا ادھار ہو اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار، ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا، اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو چاہے سود کا، تو بالکل ہی کم غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، یوں تھوڑا ودھا لویے، کبھی ادھار نہ لینا، اپنے پیسے سے بڑھا کے جائے پورے پاکستان میں پھیلا۔ میں کئی ایسی پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، ایک روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، ایک پیسہ بینک کا نہیں، ایک پیسہ، اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا، تھوڑا ہمت کرنے پر تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال، تو سارے حرام نکل گئے۔ سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفاً علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافاً عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے، جس نے دنیا کو کمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے سے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا۔ آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، جس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے، اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا، وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رے حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے،
اور کوئی منہ پہ مر رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ ہم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے تین کام کرنے ہوں گے، تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوتی۔ دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی جس میں تین کام ہوں گے، اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانتداری کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی دو صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئی؟ ہمارے نبی کی دو کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئی؟ صادق امین، صادق امین۔ اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے۔ صادق امین، صادق۔ میرے استاد صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت، اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو دو لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت۔ سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے، اور سارے دین کو بیان کروں دو لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت۔ یہ میرے استاد کی سنوی بات ہے۔ اگلی بات میرا اضافہ ہے اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ۔ تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرے نشانی فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتے ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہ وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، اب بھائی میت دی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوگا؟ اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، میں نے جگہ یاد ہے تے کان میرے سپیکر ال میں نے آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، 20 سال حکومت کرنا الصلاۃ علی المیت، تو روڑی چلاون اللہ مار گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمائے کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامند کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔
فلیصدق الحدیث اذا حدث، سچائی، فلیؤدی الامانت اذا تمن، امانت داری، فلیحسن جوار من جاورہ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے۔ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو، سن لو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے۔ سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی، والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچنے کی امید کہاں؟ چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے، یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی؟ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر، تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بسیریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر، ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، ناکام۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، یہ تبلیغ کا کام۔
جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہاری ذمہ ہے۔ یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھا پیپر، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے، زمانے کی قسم۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں، والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ سورت اتری عربوں میں، عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے، والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب، والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس۔ جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس خالی، یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک؟ اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ، تو اس کی باڈی ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا۔ عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے، تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی آدھی ناکامی ہے۔ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا۔
اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چوتھا پیپر ساتھ لگایا کہ صبر اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کا ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو وہ لڑتے 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 دو رہ جاتی ہیں، یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، آگے تقدیر چلتی ہے، تقدیر چلتی ہے۔ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں، آخر میں آخری دو ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ ان میں ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے۔ ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ ہے، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے۔ کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوندے، انہیں دے ملک والے بھی رو رہے ہوندے تو آپ بھی میدان جو روندے پہ ہوندے۔ ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی، ٹرافی۔ چوتھی شرط ٹرافی ہے، ٹرافی۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر والا، تاکہ تسلی ہو، خوف نہ شائے کہ بھئی ہم تو، ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں۔ نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ۔ میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی، فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کو ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں کہ نہ کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی رکھو۔ تو زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر۔ میں پڑھتا ہی مجھے بلایا طارق جمیل، جی صاحب ادھر آئیے۔ تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑ، اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں، تو آپ 0 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے۔ تو اس 7 والا کم نہ کرو، 33 نمبر میں 10 دینا۔ تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا، اور اوپر صدیق بھی موجود ہے۔ تو میرے نبی نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو ایمان والا ہے۔ اگر نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہے تو ایمان والا ہے، فأنت مومن، تو ایمان والا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کا شوق ہو، نہ گناہوں کا کوئی ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، جب خطا ہو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا، بندے کو توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا۔ تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے تو پریشانی کی بات ہی کوئی